سو ہم نے 3 پوائنٹس جو آپ نے بتائے تھے ہم نے وہ ڈسکس کر لیا کہ یہ جو آپ کی فائنڈنگز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو زیر غور لاتے ہوئے جو 3 پوائنٹس آپ نے بتائے جو کہ بیک گراؤنڈ میں ہیں، وہ دوبارہ ریٹریٹ کر دیں. ایک تو یہ تھا کہ جو نیچر آف دا پروفیسیز، ان کا اسکیل اور لیول، اللہ تعالیٰ کے لیول کے حساب سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ پروفیسیز دے رہے ہیں تو وہ انڈیویجول سے لنک نہیں ہے، ان کا ٹائم اسپین کیا ہوگا، وہ جنریشنز پہ بھی محیط ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ تھا کہ جو معجزات کے حوالے سے ایک ٹریڈیشن تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اس میں چینج آ گئی. وہ معجزات اس طرح سے نہیں دیے گئے، اور ان پہ مطلب یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ سیلف اس سے کافی چیزیں انپیک ہوتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو ٹریڈیشن کا رشتہ ہے باقی الہامی کتب سے، اس میں جو رویہ نظر آتا ہے ہمیں، اس میں اعتراض ضرور ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں پھر کرٹیکلی مس بھی ہو گئی ہیں. وہ ایک ٹریڈیشن میں اس طرح انوالو ہی نہیں ہو سکے، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ کوئی ریسرچ کی بیس پہ اگر کوئی چیز لکھنا چاہے تو وہ اس کو ریفر کر دے گا. ادروائز اسرائیلیات، اور مطلب ہم نے دونوں طرف افراط و تفرید کا مظاہرہ کیا. اسرائیلیات کو یا پھر منوان لے لیا، اور باقیوں کو تو جن میں خرافات نظر آئی ان کو بالکل ہی وہ کر دیا. اور اس کی بیس پہ ہم نے تمام کتابوں کو، چونکہ ڈفرینٹ کتابیں ہیں، ہر کتاب کا ایک ڈفرینٹ کہہ لیں فوکس ہے، ہم نے ان سب کو اس میں ایک ہی نقطۂ نظر میں اس کو ہم نے کور کر لیا ٹریڈیشنلی جس طرح ہم دیکھتے ہیں. تو یہ تینوں پوائنٹس جو ہیں یہ بیسس بنتے ہیں آپ کی جو آپ نے یہ جو اینڈ آف ٹائم کی جو سائنس سلیکٹ کی ہیں. بالکل، یہ اس کے گائیڈنگ پرنسپل رہے ہیں. اور اس کو میں لنک کر دوں، میں نے کہا تھا کہ تیسرا اور پہلا لنکڈ ہے. تو پہلے کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات ہی تب ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کسی اسکیل کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح کسی لیول کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو وہ مشق کرنے کا موقع ملتا ہے جو ان بائبل کی مختلف کتب کے اندر آپ کو ملتی ہیں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہمارا رب جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے. یعنی وہ تمثیلات کی نا وہ ایک پوری دنیا ہے اس کا. جس طرح فرائڈ نے خوابوں کو سمجھنے کی ایک پوری سائنس ڈیولپ کی، اور بہت سے ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ایسے محققین ایون اسلام کے اندر اور باقی مذاہب میں ماضی میں گزرے ہیں جو لیٹنٹ ڈریم انالیسز اور ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا کرتے تھے. تو اسی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں ان ویژنز کو انٹرپریٹ کرنا. اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. یہ جو نشانیاں اس طرح کی بتائی جاتی ہیں یہ بالعموم نبی انبیاء کو جو ہیں یہ دکھائی جاتی ہیں، بتائی نہیں جاتی. یعنی کہ کوئی ٹیکسٹ کی فارم میں ان کو نہیں دے دی جاتی کہ کوئی جس طرح قرآن پاک پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے اس طرح کوئی پڑھ کے سنا رہا ہو، بلکہ ان کو ایک فلم کی حیثیت سے ایک ویژن میں دکھا دی جاتی ہیں پوری کی پوری. اور یہ بھی آپ کو معلومات تفصیل سے مل جاتی ہیں بائبل کی کتب کے اندر کہ کیسے جو ہے، خاص کر سے یوحنا عارف کا مکاشفہ تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں لوگوں کو کہ وہ ضرور پڑھیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹلی خطاب کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب انبیاء سے ہوتا ہے. تو اچھا یہ بتائیے یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کی انگریزی کیا ہے؟ مجھے چونکہ میں نے تو اردو میں ہی اس کو اس کے میں نے وہ جو پڑھے ہیں ریفرنسز، میں نے ڈائریکٹلی کبھی سوچ سے نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ریویلیشنز ہے اس کتاب کا نام. بیسیکلی بک ہم آف یوحنا ریویلیشنز عارف کہہ دیتے ہوتے ہیں. جی بک آف ریویلیشنز جو ہے، ہاں بک آف ریویلیشن لاسٹ بک ہے بائبل کی نا، کرسچن بائبل کی. یعنی جی جوئش جی بائبل جی میں تو نہیں ہے آف کورس، کرسچن جی بائبل جی میں ہے، لیکن کرسچن بائبل کی لاسٹ بک ہے. جی اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے ایگزیکٹلی کس نے لکھی ہے، کیونکہ نام تو جان کا آتا ہے اس میں، لیکن جی اس کو ہسٹورینز نے اور جو بائبل کی اوپر ریسرچ کرنے والے اسکالرز ہیں انہوں نے جان آف پیٹموس کہہ دیا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے نا ایک جان وہ تھے جو جان دا یوحنا بیپٹسٹ. علیہ السلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے، جن جی کو ہم جی یحییٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں قرآن جی پاک کی روح سے. ایک جی دوسرے جان تھے جو ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے. جی پھر اسی طریقے سے یہ کوئی ایسے جان ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سے جان ہیں. تو وہ اکثر کتابیں بائبل کے اندر جن کو کہا جاتا ہے سوڈ ایپیگرافا، یعنی وہ کتابیں ہیں جن کے آتھرز کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا یا وہ غلط آتھر کی طرف منسوب ہوتی ہیں. تو اس کتاب کا ایگزیکٹلی آتھر کا تو نہیں پتہ کون ہے، لیکن ایک جنرل رویہ لوگوں نے اپنایا کہ ان کو جان آف پیٹموس کہہ دیا جائے. تو ہم اس کو اردو میں یوحنا عارف کا مکاشفہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ مشہور اصطلاح بن چکی ہوئی ہے، تو میں نے بھی بس وہی استعمال کرنے پہ اتفاق کیا. صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو چلیں جی اب ایک ایک کر کے ان 14 نکات پہ اترتے ہیں میرا جی خیال ہے. بالکل. تو پہلے کے جب آپ نے سنا ان پہلی 2 نشانیوں کو اس فہرست میں شامل
تو آپ کے ذہن میں کیا آیا, ان دو کو شامل ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں اگین اس میں میں چونکہ obviously کچھ بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں آپ سے بات چیت ہونے کے حوالے سے, تو وہ جو آپ نے پہلا پوائنٹ جو اسکیل اور اس کی بات کی نا, تو اس میں بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول, ان کی بعثت, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, یہ دونوں جو ہیں یہ آپ یہ سمجھیے کہ جوڈزم کے ڈکلائن کے بعد دو میجر وہ ہیں ریلیجس ایونٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور جس کی بعد آپ یہ سمجھے کہ ابراہمک ریلیجن ہیز, کیونکہ جوڈزم کی میرا خیال میں ایکسپینشن اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کرسچینٹی اور اسلام کی ہوئی ہے, رائٹ. تو یہ سائنس کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا زیادہ تر تعلق تو ان سے بنتا ہے کہ جنہوں نے یہ دونوں جن قوموں نے یہ دونوں ایونٹس ان کی لائف ٹائم میں آئے اور انہوں نے ان پہ کیسے ریا کیا, یہ ان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز اس کا بڑا قریبی رشتہ ہے. جو ہم اینڈ آف ٹائم کی جتنی بھی پروفیسیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوڈزم ہے یا جوز ہیں وہ ایک سینٹرل کریکٹر ہیں آپ کے اینڈ آف ٹائم کی جتنی بھی وہ ہیں اس میں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں اس کی امپورٹنس زیادہ ہے, شاید آپ نے اس وجہ سے شامل کی, میں اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا شاید اس پہ. ہاں یہ اٹس لیڈنگ اپ ٹو دا پوائنٹ آئی وانٹڈ ٹو میک. دیکھیں اللہ تعالیٰ جس اسکیل پہ آپریٹ کر رہے ہیں نا انسانوں کے ساتھ, میں نے وہ ذکر کیا ہے اپنے ویڈیو میں کہ وہ کم سے کم 1000 سال ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن 1000 سال کا ہے, ہمارے جو برابر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بتایا ہے. پھر مختلف موقعوں پہ اور بھی جو ہے اس کی مختلف گریڈیشن کی اللہ تعالیٰ نے مختلف ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے. مثال کے طور پہ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, یعنی 50,000 سال کے برابر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو جس کی جو وسعت ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے, اس کی مقدار. تو اللہ تعالیٰ کے جس اسکیل پہ اللہ تعالیٰ آپریٹ کر رہے ہیں نا, وہ ہمارا آپ کا اسکیل نہیں ہے. یہ آج ٹیوزڈے آ گیا, وینسڈے آ گیا, چاہیے 2024 آ گیا, 2025 آ گیا. اللہ تعالیٰ تو 1000 سالوں کے حساب سے پلاننگ کرتے ہیں, یا جو بھی اپنے معاملات سپورٹ کرتے ہیں کسی کے. تو اس میں دیکھیں بڑے ترین ایونٹس جو ہونے تھے نا دو, جن سے اللہ تعالیٰ کے بعد یہ کہہ سکتے تھے تمام امت انسانوں کو کہ بس اب قیامت تمہاری منتظر ہے. اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے تھے. اس سے پہلے چلیں وہ قیامت جسے کہتے ہیں کہ مات فقط قامت قیامت ہو, کہ جو مرا اس کی قیامت اس پر قائم ہو گئی, وہ ایک انڈیویجول جو قیامت ہے وہ تو ہر انسان پہ چلے اس سے پہلے بھی آتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا خوف اگر دلاتے اس سے پہلے بھی تو درست تھا. لیکن یہ دو واقعات ایسے تھے کہ یہ پچھلے ریلیجس ٹریڈیشن میں چلے آ رہے تھے, یہود کے ہاں بھی اور بعد میں عیسائیوں کے ہاں. تو جب تک یہ دو میجر ایونٹس پورے نہیں ہونے تھے, اس وقت تک یہ بات کرنا کہ بس اب قیامت ساتھ آ لگی ہے, اس میں وہ جان کبھی پیدا نہیں ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی جو اسکیل ہے اس کے اوپر اصل میں یہ دو ایونٹس ہیں, جس کے بعد آخری لیب کو میں نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ فائنل لیب شروع ہو گیا ہے. اب یہ فائنل لیب میں اختتام پذیر ہونا ہے. وہ مطلب ہم اندازہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپریٹ کریں دنیا میں, وہ 1 2 3 ہزار سال سے اوپر نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بڑی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں, لیکن ایک سینس پیدا ہو جاتا ہے آپ کے ذہن میں نا جب آپ اس طرح کی کتب سماوی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے امتوں کو لے کے چلتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہود کے ہاں جو ہے وہ کتابوں میں اتنی تفصیل سے درج ہے. یعنی بائبل میں تو اس کے چند ہی ریفرنسز ہیں, کچھ ریفرنسز تو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ایون ان کے حواریوں نے دیے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے, مگر ان پر بحث ہو جاتی ہے ان کے کلام میں, کیونکہ اب جو کرٹیکل ببلیکل اسکالرشپ ڈیولپ ہوئی کوئی 17ویں 18ویں صدی کے بعد سے, خاص کر سے 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں, وہ لوگ ان روایات کو بڑے سب کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات تو کر دی کسی حواری نے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ریفرنس تھا, مگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ریفرنس لگتا نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے, سو کانٹیکسٹ کر کے دیکھیں تو مطلب کچھ اور نکلتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہم وہ خالی اقوال اٹھا لیں بائبل یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے, جس میں صرف اور صرف, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر صرف ہم وہ اقوال اٹھا لیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو بالکل انڈیبیٹیبل ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے, تو ان کی تعداد 3-4 سے زیادہ نہیں ہے. لیکن ان کی بھی ہاں جو لیجنڈز ہیں اس میں ایسی زبردست تفصیلات موجود ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے جب وہ آئے تو انہیں کیوں نہیں پہچانا. یعنی ان کے ہاں ہم اس کو مسیح کہتے ہیں, وہ مشیخ کہتے ہیں اپنی اس میں نا ہبریو کے تلفظ میں, although تلفظ انہوں نے نیا ایجاد کیا ہے.
پہلے تو ان کے تلفظات جو ہیں ان کو ری انوینٹ کرنا پڑا نا، ان کے ہبری واز ڈیڈ لینگویج فار سو مینی سینچریز. تو وہ مشیخ کہتے ہیں، ان کے ہاں دو مشیخ ہیں. وہ کہتے ہیں ایک مشیخ بن داؤد علیہ السلام ہے اور ایک مشیخ بن یوسف علیہ السلام ہے. تو کہتے ہیں مشیخ بن یوسف علیہ السلام جو آئیں گے دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے. مشیخ بن یوسف کو قتل کر دیا جائے گا اور مشیخ بن داؤد جو ہیں وہ جو ہے وہ آگے لے کے وہ کنگ بنیں گے اور ساری ایک نئی ایرا کو اشر ان کریں گے وغیرہ وغیرہ. اور ساری جو پیش گوئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں کہ کس طرح ان کو حکومت حاصل ہوگی، ملینیم کنگڈم جس کو کہا جاتا ہے. اور دیکھیں ہوا بھی بالکل ایسے ہی ہے. دو ہی لوگ آئے ہیں، جان آئے ہیں، جان دا بیپٹسٹ علیہ السلام اور جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم، دونوں ساتھ ساتھ ہی آئے ہیں. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، دردناک واقعہ ان کا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں 2.5 ارب کے قریب عیسائی ہیں آج دنیا میں اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. تو کتنے 100 سالوں سے کر رہے ہیں. تو یہ حکومت ان کو منتقل ہونی تھی، ہوئی، سب ان کی نظروں کے سامنے ہے. اور ان کی اتنی رچ ہیں وہ سارے لیجنڈ ان تفصیلات کے متعلق. میرا ماننا یہ ہے ان کے لیجنڈس کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ربائیوں کو، ان کے علماء کو بہت ڈیٹیل سے علم دیا تھا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی. یہ باتیں جو ہمیں بائبل میں ملتی ہیں یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ان کی اتنی تفصیلات ہیں ان کے مختلف کتب کے اندر. لیکن بہرحال ہم موٹی جو مستند باتیں ہیں ان کے اوپر رہتے ہوئے کلام کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو انہوں نے تعبیر، ان کے ہاں بھی ایگزیکٹلی وہی ہسٹری تھی کہ وہ آئیں گے، ان سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد پھر ایک اور نبی، وہ نبی وہ آئیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کرسچن بائبل کو اگر پڑھیں تو یوحنا کی جو انجیل ہے، چوتھی انجیل جو ہے جان کی جو گاسپل ہے، اس میں تو آغاز یہیں سے ہو رہا ہے. پہلے باب کے اندر جو ہے وہ حضرت یوحنا علیہ السلام کے پاس یہود جو ہیں اپنے کاہن اور اپنے علماء کو بھجواتے ہیں اور وہ ان سے آ کے سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہیں آخر کون؟ یعنی ہم تو منتظر ہیں جن 3 ہستیوں کے ہم آپ کو ان کا نام بتا دیتے ہیں، آپ یہ بتائیں آپ ان تینوں میں سے کون ہے؟ وہ پھر ایک ایک کر کے نام بتاتے ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں اچھا کیا آپ مسیحا ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں، اور تم کیا بات کر رہے ہو کہ میں مسیحا ہوں؟ اس کی تو اسٹیٹ نفی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا پھر تم کیا آپ ایلیا ہو، ایلائجہ پروفٹ؟ کیونکہ ان کے ہاں ایلائجہ پروفٹ نے بہت سی ایسی پروفیسیز بھی کی ہوئی تھیں کہ ایک اور ایلیا آئے گا. بیسیکلی حضرت یسیع علیہ السلام نے کی تھی، آئزیہ نے، کہ ایک اور ایلیا آئے گا اور وہ منادی کرتا ہوا آئے گا خدا کے نور کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کے اوپر بڑی زبردست تفصیلات ہیں جو ببلیکل اسکالرز نے لکھی ہیں کہ وہ تھے تو وہی ایلائجہ، کیونکہ یہ بھی تمثیل دی گئی تھی نا کہ ایلائجہ کی طرح کا ایک پروفٹ آئے گا، تو وہ پروفٹ یہی تھے. لیکن چونکہ ان کے ہاں بڑا لٹرل انٹرپریٹیشن تھی ان علماء کے ذہن میں، تو انہوں نے کہا نہیں میں وہ بھی نہیں ہوں. کیونکہ تاکہ اس بحث کو ذرا بعد میں اٹھایا جائے نا کہ وہ میٹافوریکل بات تھی، وہ لٹرل بات نہیں تھی. لیکن انہوں نے کہا نہیں میں وہ بھی نہیں ہوں. اب تیسرا سوال ان کا دیکھیں. تیسرا سوال ہے اچھا پھر کیا تم وہ نبی ہو، پروفٹ ہو تم؟ تو وہ پروفٹ جو ہے وہ ڈیوٹرانومی میں ہے اور مختلف جگہوں پہ بائبل کے اندر اور بھی اس کا ریفرنس ہے اور وہ مینشن ہے باقاعدہ. جو موسیٰ علیہ السلام نے پوری تفصیل بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، جی وہ میں نے اپنے مختلف ویڈیوز میں بیان کر دی ہوئی ہے. تو وہ یعنی کہ اتنے ڈسٹنکٹ طریقے سے یہ دونوں پروفٹس اویٹڈ تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بائبل کو پڑھنے والا آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. کرسچینٹی نے تو وہ جو پروفیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے ہی متعلق کر دیا، ان کو سیکنڈ کمنگ کہہ کے. یعنی آپ اگر دیکھیں بائبل کے اندر تو ایکچولی کوئی سیکنڈ کمنگ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ جہاں پر ایک مقام پر ذکر کر رہے ہیں کہ میں دوبارہ آؤں گا اور اسی جنریشن میں آؤں گا، یہ جو جنریشن تم دیکھ رہے ہو جنہوں نے میرا انکار کیا ہے، اور عذاب لے کر آؤں گا. وہاں پر تو جیسے غامدی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو اپنے ویڈیو میں بیان کر دیا، وہاں پر تو وہ جو عذاب آتا ہے ہر نبی کے، ہر رسول کے آنے کے بعد، اس عذاب کی تمثیل کے طور پہ اپنا سیکنڈ کمنگ کو بیان کر دیا. تو وہاں تو کسی سیکنڈ کمنگ کا ذکر ہی نہیں ہے. بعد میں جہاں دوبارہ ملینیل کنگڈم کا ذکر ہے آگے جا کے وہی یوحنا رف کے مکاشفے میں، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. وہاں پر یدعا امینا و صادقہ یا صادقا و امینا، پھر وہ آ جائے گا جس کو پکار کے کہا جائے گا کہ یہ صادق ہے اور امین ہے. یعنی اتنے واضح الفاظ ہیں وہاں پہ. لیکن ان کو انہوں نے کر دیا، لنک کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ.
تو ان کے نزدیک پروفیسیز دونوں کی دونوں اس طرح ہیں، یعنی کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا اور دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام نے سیکنڈ کمنگ میں آنا تھا، جبکہ ہمارے ہاں ہم انہی کتابوں کو پڑھتے ہیں، وہی آیات پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار یہ اتنی کلیئر انڈیکیشن ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تین مختلف ہستیاں ہیں. یعنی وہ جو یہود آ کے اس زمانے میں یحییٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے کہ تم مسیحا ہو، تم ایلیا ہو، یا تم وہ نبی ہو، تو وہ نبی کی جگہ مسیحا ثانی کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ وہ ان کی سیکنڈ کمنگ نہیں کہہ رہے تھے. ان کے ذہن میں بڑا کلیئر خاکہ تھا کہ یہ تین مختلف شخصیات ہیں اور ان تین مختلف شخصیات کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات قرآن پاک سے بھی میں نے اپنی ویڈیو میں وہ آیات شیئر کر دی ہے کہ نبی سے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قیامت کا واضح علم قرار دیا ہے کہ اب وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی بڑی ترین دلیل ہے، سامنے آ گئے ہیں وہ، یہ دلیل پوری ہو گئی ہے اب. اس کو ٹھیک ہے، اس کی تفسیر میں علماء مختلف آراء دیتے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، اصل میں جس طریقے کے وہ معجزات دکھا رہے تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ معجزات چونکہ خاص خدا کے معجزات ہیں تو اس اور خاص کر سے اس میں احیاء موتیٰ کا معجزہ بھی ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا، تو اس سے قیامت کی دلیل مراد دی جا رہی ہے. لیکن دوسرا یہ وہ کیمپ مل جائے گا جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آنا تھا، ان کے اختتام سے پہلے ان کا آنا ضروری تھا، وہ آ گئے تو یہ معاملہ بھی اپنے انجام کو پہنچا. اب بس ایک پروفٹ رہ گیا ہے پیچھے اور اس پروفٹ نے آنا ہے. تو یہ پہلی دونوں جو میرے نزدیک نکات ہے نا، یہ اس لیے ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسکیل کے اوپر اصل میں یہ دو اہم باتیں تھیں جو پوری ہونی تھیں، اب سارے مائنر واقعات ہیں. یعنی قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو یہ 3-4 ہی موٹی موٹی باتیں کی گئی ہیں جن سے آپ قیامت کے اشارات اخذ کر سکتے ہیں. 2 تو ان انبیاء کا آنا ہے، تیسرا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چاند کے شق ہونے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے قیامت قریب آ گئی ہے، اور چوتھا جو ہے یاجوج و ماجوج کا خروج ہے جو اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. قرآن پاک کی حد تک تو اور کوئی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی کہہ کے چیزوں کو اس طرح بیان نہیں کیا. تو ان انبیاء کو میں چاہ رہا تھا کہ یہ اصل میں عنوان باب ہیں، یعنی کہ اب اختتام کا چکر جو شروع ہو گیا ہے اس کا عنوان یہ انہی 2 پیغمبروں کا آنا تھا. یہ الحمدللہ مسلمانوں نے مان لیا، یہود اور نصارہ نہیں مان سکے. یہود نے تو دونوں کو نہیں مانا، وہ تو اب اسی مشیخ بن یوسف کے منتظر ہیں، اور مشیخ بن داؤد کے بھی، جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس صورت میں آئے گا. اور نصارہ جو ہیں وہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کے منتظر ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ ملینیل کنگڈم جس کا آغاز یوحنا عارف کے مکاشفے میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے بعد 1000 سال شروع ہوں گے اور پھر یہ سارے واقعات پیش آئیں گے، وہ ان کے نزدیک وہ 1000 سال شروع ہی نہیں ہوئے ابھی. جی. تو جس طرح میں اپنے علماء کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے صحیح اللہ تعالیٰ کے اسکیل کا اندازہ نہیں کیا، یا عیسائیوں نے بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ اب انہوں نے ایک ریپچر رکھا ہوا اپنے ذہن میں جو اصل میں ایک مختلف چیز تھی. انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے تو پھر یہ میراکولس کام ہوں گے. بھائی کوئی میریکل اب نہیں آنا، یہ کتابیں بھی اس پر گواہ ہیں، وہ نہیں آنا. یہ سب تمثیلات تھیں، ان تمثیلات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ان کے ہاں ایک ذہن بن گیا. اور اب اگر آپ آج کے واقعہ حالات میں دیکھیں تو یہ عیسائی جو سر توڑ کے یہودیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں کہ کسی طریقے سے ان کو دوبارہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کا موقع مل جائے، کیونکہ ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے بائبل کی، آپ کو پتہ ہے امریکہ سب سے زیادہ ان کا پشت پناہ ہے، اور امریکہ ایونجیلیکلز ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں. تو ایونجیلیکل تو بڑے لٹرلسٹ ہیں بڑے اعتبارات سے ان چیزوں کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اپنی پیشگوئیاں جو مختلف کتابوں میں آئی ہیں ان کی بائبل کی، کہ جب اسرائیل کے اندر دوبارہ یہودی آباد ہوں گے تب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جی بالکل دوبارہ. تو وہ واقعہ ہو چکا ہے یار، یہودی آباد تھے اسرائیل کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، چلے بھی گئے. تو ویسے حیرت ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر کو دیکھ کے نا قرآن پاک میں اور ابراہیمی ادیان میں، کہ کیسے ان کے متعلق ہر فرقے نے کیا کیا عجیب و غریب خیالات بنا رکھے ہوئے تھے اور اب تک بنا رہے ہیں. تو الغرض کہنا یہ مقصود تھا کہ یہ ان دونوں پر مجھے زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. ان کا آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنے ویڈیو میں نہ صرف یہ کہ میں نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ یہ بتاؤں کہ کون سی نشانی پوری ہو گئی ہے، میں نے اس چیز کا بھی اہتمام کیا ہے کہ بتاؤں کہ کہاں پوری ہوئی ہے اور کب پوری ہوئی ہے. تو میں نے اپنے اسی ٹیبل جو میں نے بنایا ہے اپنے ویڈیو میں، اس کے دانے کالم کے اندر میں نے ان کا آنے کا سن بھی لکھا. تو وہ جو سن ہے خاص کر سے عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے متعلق وہ بہت اگریڈ اپون نہیں ہے، اس لیے کوئی شخص یہ مجھ کو میرے پر اعتراضات نہ کرے. وہ جنرلی ایک اگریمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے 4 قبل مسیح میں آئے ہیں، کوئی کہتا ہے 6 قبل مسیح میں آئے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں قبل مسیح جو یہ عیسوی سن ہے پہلی
کام سن نہیں. عیسوی میں آئے ہیں تو عیسوی سن کا آغاز ہوا ہے. یہ بحثیں ہوں یعنی کہ میرے نزدیک اس ویڈیو میں کرنے والی نہیں ہے. اور پھر وہ ہوں سمجھتے ہیں، عیسائی حضرات سمجھتے ہیں کہ وہ 30 سال 33 سال دنیا میں رہے، 30 ہوں سال پہ انہوں نے اپنے نبوت کا آغاز کر دیا، 33 سال تک کرتے رہے. جبکہ ہم مسلمان بھی اس سے خیر زیادہ مختلف ٹریڈیشنلی تو کوئی انٹرپریٹیشن نہیں رکھتے، لیکن آپ کے علم ہوں میں ہوگا کہ ہمارے استاد غامدی صاحب بھی یہ بات کرتے ہوتے ہیں اکثر کہ یہ تو 40 سال کے بعد کا معاملہ ہوا ہوگا، کیونکہ آگے جا ہوں کے بائبل کے اندر یہ مینشنڈ ہے کہ جب وہ جاتے ہیں ٹیمپل میں یہود کے علماء سے مخاطب ہونے کے لیے، تو وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ابھی 50 سال کا بھی نہیں ہوا. تو ہوں 50 سال کا نہیں ہوا تبھی کہا جاتا ہے عموماً جب بندہ 40ویں اپنے 40 کے سالوں میں چل رہا ہو. جی اور تب یہ جی بات سے معلوم ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ 50 سال کا بھی نہیں ہوا. 30 سال 31 سال 32 سال کے بندے کو تو نہیں کہا جا سکتا یہ کہ 50 سال کا بھی نہیں ہوا. تو یہ تھوڑی جی نامناسب بات معلوم کرتی ہے. تو اس بحث میں ہوں ہم اس موقع پہ نہیں جانا چاہ رہے. میں نے وہ جو ہوں سنوات لکھے ہیں وہ جنرل ایگریمنٹ پہ لکھے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا آنا بھی، یعنی کہ وہ تو خود، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی پیش کی ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اپنی انگلیاں دکھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے دیکھو ہوں میرے پیچھے قیامت یوں ہی ساتھ لگی ہوئی ہے بالکل. تو ہوں یہ وہ ہوں میجر واقعات کا بیان ہوتا ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آگے ساری ہوں. مائنر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو پیش آنی ہوتی ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہوں. اور اٹ اصل میں بات یہ کہ جو وہ حضرات یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کوالیفائی پھر نہیں کر پاتے اس چیز کو نا. اگر یہ سارا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری نہ ہو اسکیل کی، تو وہ پھر وہ فیوچرسٹک باتیں شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر ابھی ہاں، یہ یہ ہونے بڑا والا اچھا، ہے. بہت اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے. اصل میں ہوتا ہی ہے، یعنی کہ آپ آج کل کے خاص کر سے ایتھیسٹ ماحول کے اندر پہلے مرنے والے پڑھے لکھے نوجوان ہمارے جو اکثر انتہائی لٹرل چیزوں طریقے سے چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں، وہ پھر یہ اعتراض کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہوں اگر وہ اتنے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی قیامت، تو ہم تو جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سے بھی زیادہ سال پہلے آئے تھے، جی تو کدھر گئی قیامت؟ قیامت کہیں رہ ہوں گئی ہے پیچھے؟ تو ہوں وہ اصل میں ہوں اس اسکیل کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اہم اسکیل ہے. اللہ تعالیٰ بالکل. جس اسکیل کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں انبیاء بھی اسی اسکیل پہ بات کرتے ہیں، اور وہ اسکیل جو ہے وہ یہ ہزاروں سال میں محیط ہوتا ہے. تو بس یہ ہوں بتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا کہ بس اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، اور میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی چیز حائل بھی نہیں ہے، اس لیے اب ہوں. بس ہر وقت اپنے کام کھڑے رکھو اور قیامت کا انتظار کرتے رہو. دیکھیں، اس سے بعض لوگ یہ بھی پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ بھائی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کا مطلب یہ بھی تھا. دوسری بات جی یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ چیز کا اظہار کیا اور یہ بات بتائی، لازمی بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے رسول کے ہمراہ ہوتے تھے. ان کا کیا اس حوالے سے کوئی پوائنٹ آف ویو ہے؟ انہوں نے کیسے سمجھا اس چیز کو؟ کیونکہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ایز اے دیندار آپ کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے. گھڑی تو کبھی بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا؟ کوئی آپ کے پاس کچھ ایسے چیزیں پڑھی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، پڑھی ہیں کہ جو کہ کیا اس پہ کوئی اس وقت وہ اس کو کیسے لیتے تھے؟ کیونکہ آپ نے ہم جانتے ہیں اس زمانے میں بھی جب کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا تھا، کوئی سورج گرہن ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی جو کہ ایون فزیکل وہ ہوگی، لیکن اس پہ لوگ وہ ہو جاتے تھے ایون لیٹر سٹیجز پہ بھی اس وقت کہ بھائی شاید قیامت قریب ہے. لیکن وہ اس کو اس طرح شاید لنک نہیں کیا گیا، اس لیے وہ چیز اتنی، ہم وہ واقعات پڑھ بھی چکے ہیں کہ بھائی اتنی بار لوگ خوفزدہ ہوئے، وہ قیامت آنی ہے، ہلاکو خانہ آ گیا تو اب بس قیامت آنے والی ہے، فلانا ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ وہ جو اس کی ریزوننس تھی نا، وہ کم ہو گئی اس چیز کی کہ قیامت جناب سر پہ کھڑی ہے. اس چیز کو آپ نے کہا یار اتنے عرصے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ اس کے لیے کوئی بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری بھی نہیں ہے یہ ڈائریکشن لانے کے لیے کہ اگر اسی طرح چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح بتائی جا رہی ہیں تو پھر تو پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، بھائی زندگی میں آنی بھی ہے کہ نہیں. ہاں، اور شاید میں تو تھوڑا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کا ہوں آپ سے، شاید میں اختلاف کروں گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ حق بجانب بھی تھے تھوڑے سے اس وقت تک جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی تھیں. ہوں میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مقصد یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ مستقبل کی پلاننگ کر سکیں. میرے جی. نزدیک نشانیوں کا مطلب ہوتا ہی ہے کہ جب وہ پوری ہو جائیں تو آپ ہوں کو اپنے رب کے علم کا، اس کی حکمت کا پورا صحیح اندازہ ہو جائے. دیکھو ہمارے رب نے سچ کہا تھا. اور یہ حقانیت ہوں کی انسان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً نا. ہم نہیں ہوں کہتے آج کل کہ یار آخر انبیاء کیوں ختم ہو گئے، اور کئی لوگ اس کے رونا ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ اور لوگوں نے اپنی طرف سے نبوت انوینٹ کرنے کی بھی کوششیں کی اسی لیے. تو جی. یہ ایک خلش رہتی ہے انسان کے ذہن میں.
کہ آخر وہ تعلق ہمارا کیوں ٹوٹ گیا نا. تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان نشانیوں کو بتانے کا مقصد میرے نزدیک تھوڑا مختلف ہوتا ہے. لیکن پہلے کے لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا، میرے نزدیک دین کے علم میں وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. ہاں صحابہ کی جہاں تک بات ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. وہ بات کر لیتے ہیں کہ صحابہ میں آپ کو نا زیادہ تر صحابہ جو آپ کو ملتے ہیں وہ بڑے پریکٹیکل نیچر کے تھے، یعنی کہ وہ مرد میدان قسم کے لوگ تھے. جی بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میری تحقیق کے مطابق جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے انتخاب جب کرتے ہیں نا اپنے انبیاء کے حواریوں کا اور صحابہ کا، وہ کرتے ہی پریکٹیکل لوگوں کے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جا کے یہود کے علماء میں سے اپنے بندے نہیں بنانے کی کوشش کی، وہ گئے ہیں جا کے مچھیروں کو پکڑ پکڑ کے. جو پریکٹیکل لوگ تھے، اپنے دنیا کے کاموں میں مگن تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کلین سلیٹس چاہیے ہوتی ہیں، پریکٹیکل لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو گراؤنڈیڈ ان ریئلٹی ہوں، جن کو جب یہ علم دیا جائے تو وہ بڑے ریئلسٹک طریقے سے پیش آئیں اس کے بارے میں. لائبریری میں بیٹھے ہوئے محقق اور طریقے سے دنیا زندگی کو اپروچ کرتے ہیں، علماء اور طریقے سے اپروچ کرتے ہیں، وہ بڑے کتابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو صحابہ بھی بڑے پریکٹیکل لوگ تھے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا. بڑے کم آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشتغال تھا اس طرح کی اپوکلپٹک باتیں بیان کرنے کا اور ان کو زیادہ کثرت سے بیان کرنے کا. ورنہ میں نے جتنا وہ کیا ہے صحابہ کی باتوں کے اوپر، وہ زیادہ اپنی دنیا، شریعت، ان چیزوں پر زیادہ فوکس رکھتے تھے. جن چیزوں کو انہوں نے سنا انہوں نے آگے اس طرح بیان کر دیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی بہت بحث وغیرہ میں وہ لوگ کبھی نہیں پڑے. نہیں دیکھیے، میرا سوال شاید اس اسکیل کی آئیڈینٹیفیکیشن سے ہے اور لیول کی ہے کہ جو علماء صحابہ تھے ان کی آراء کے حوالے سے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت یہ واقعات تو رونما ہونے تھے نا، ٹھیک ہے، بہت سارے جو بعد میں ہو گئے، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ فکسیٹ نہیں کر رہے ہم کہ وہی وہ جب ہوں گے تو اس کے بعد ہمیں کچھ، لیکن کیا یہ اسکیم آف تھنگز ہے کہ کیا اس کو اس طرح، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو 1000 سال اور 50 ایئرس پلان کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر لوگوں نے اس کو کبھی بھی لنک نہیں کیا اس طرح سے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں نے جتنی تھوڑا بہت پڑھا ہے، انہوں نے اس کو اینڈ آف ٹائمز کے اسکیل سے لنک نہیں کیا. انہوں نے ڈے ٹو ڈے افیئر سے کیا کہ جو آپریشنل ایک وہ ہے کہ جی 50 ایئرس کی ایک آپریشنل ڈگری ہے، اس میں یہ ہو جائے گا. انہوں نے اس کو کبھی بھی اس سے نہیں لنک کیا کہ یہ میرا بھی یہی اسکیل سے. خیال ہے میرا بھی یہی خیال ہے اور اس کی وجہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی پیغمبر کو بھیجنے کا ارادہ کیا وہ اسی لیے امیوں میں بھیجا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ کمپلیکیٹ کریں چیزوں کو. یہ ماضی کا ساری علمی روایت میں پڑھے ہوئے اگر لوگوں سے خطاب کرنا ہے تو وہ بالکل اور طریقے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے امیوں کو چوز کیا جن کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ پہلے کتابیں کیا کہتی ہیں. ان کو اگر پتہ ہوتا ان کتابوں کا تب وہ جو ہے نا یہ باتیں جانتے ہوتے کہ اچھا ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کم از کم 1000 سال تو ہیں ہی ہے نا، وہ تو کہیں نہیں گئے ہوئے. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آگے کتنا پڑا ہوا ہے، کیونکہ آگے کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن نہیں کیا. ایون اپنی بائبل کے اندر بھی 1000 سال کو ڈیفائن کیا ہے کلیئرلی. اس کے بعد ایک مختصر واقعہ، ایک وقت کہہ کے اس کے بعد یہ ہوگا جو صاف لگتا ہے کہ مختصر وقت کی ایک تعبیر ہے وہ ہوگا. لیکن 1000 سال بڑے کلیئرلی اس میں مینشن تھے. لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا وہ صحابہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے تھے جو امیین تھے، امی قوم کے لوگ تھے جن کو پہلی کتابوں کا تذکرہ نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ کے ایک اور پرپس کو سرو کرنے کی وجہ سے یہ چوائس بنی نا ان کی، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ پہلے سے جو کتابوں سے کنٹامنیٹ ہوا ایک ذہن بن چکا ہوا ہے اب جو ہے نا لوگوں کا، اس کو ان سے خطاب کیا جائے، بلکہ ان لوگوں سے خطاب کیا جائے جو بھی کلین سلیٹس ہیں. تو اس چوائس کی وجہ سے میرے خیال سے یہ ایک انوملی پیدا ہوئی. یہ تھی بہرحال ایک انوملی، لیکن اس سے افیکٹ فرق کوئی نہیں پڑا نا ان کے اوپر. دیکھیں ہمارے پہ بھی کوئی نہیں پڑنا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میرے توجہ کا یہ کوئی خاص موضوع نہیں ہے. مجھے خالی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں نا، خاص کر سے آج کل کے ماحول کے اندر کہ فلسطینیوں کو اور ہمارے باقی بھائی بہنوں کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا. لیکن حماس نے اپنے چارٹر میں ڈال دیا جو پہلا انہوں نے بنایا تھا، اللہ کا شکر ہے تبدیل کر دیا ہے، لیکن جو پہلا بنایا تھا اس میں تو وہ روایتیں ڈال دی انہوں نے کہ بھائی چن چن کے ایک ایک یہودی کو قتل کیا جائے گا اور چن چن کے ان کو جو ہے نا یہ کیا جائے. تو پھر اس کے بعد دنیا کیا کہے، کیسے آپ کا ساتھ دے؟ تو مجھے ان چیزوں تکلیف ہوتی ہے صرف اس لیے میں اس طرف پڑھا. ورنہ میرے بھی نزدیک ان پیش گوئیوں کے متعلق کوئی خاص توجہ کا ہونا کوئی ضروری کام نہیں تھا. صحابہ نے بھی ان چیزوں پر فوکس کیا جو واقعی زندگی میں کرنے والی ہوتی ہیں، جن کو اپنی زندگی کے اندر آپ روئے کار لاتے ہیں، اور بالکل درست کیا. وہ اگر ان بحثوں میں پڑھ کے رہ جاتے تو نہ ہم تک یہ دین کی میراث ہم تک پہنچتی، نہ ہی جس سکون سے ہم آج کل مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں ہم وہ رہ پاتے. پتہ نہیں کیا ہماری حالت ہوتی. نہیں دیکھیں، میرا سوال کرنے کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ دیکھیں یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں صحابہ کرام تو خیر الامہ ہے نا، ان کی تو اس حوالے سے تو کوئی اس پہ ڈبیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے.
یہ جو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ میرا میں شاید غامدی صاحب پہ بھی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ جو چیز ڈسکور کی ہے یہ اس وقت کے لوگوں کو کیوں نہیں علم تھا. اب ہائنڈ سائڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی شاید اس میں اپلیکیبل ہے کہ اس کے آپ کے اعمال اور اینڈ پہ فرق نہیں پڑ رہا. جو امپورٹنٹ بات سمجھنے میں کی ہے. اب آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیں ہاں یہ بات میں کروں نا کہ پیش گوئیوں کے متعلق غلط رویے سے پیدا ہوئی ہے. پیش گوئیاں کیوں ہوتی ہیں؟ پیش گوئیاں صرف تب ہی واضح ہوتی ہیں جب وہ پوری ہو جاتی ہیں. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری صورت ان کے قصے کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی. اور اس میں جی بھی جب وہ ان کے جو انہوں نے ڈریم دیکھی تھی شروع میں، جب وہ خواب جی پورا ہو گیا تب انہوں نے کہا اپنے والد سے بھی اور باقی اپنے بھائیوں سے بھی کہ دیکھو یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی. خوابوں کی تعویل کے بارے میں ایک مہم سا نقشہ اپنے ذہن میں آپ بنا پاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ پوری نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اس کی صحیح صورت تبھی سامنے آتی ہے جب وہ پوری ہو جاتی ہے. یعنی اس سے بڑی مثال آپ دیکھیں جو کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اس موقف کو تفصیل سے بیان کر دیتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے. جب آپ کو آیا سورہ فتح کے اندر اس کا ذکر ہے جس کی وجہ سے آپ نے صلح حدیبیہ کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ جی عمرے کے لیے نکل گئے وہاں سے، جی اور وہاں جا کے پتہ چلا اگلی حقیقت کا کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ اگلے سال پورا کریں گے، اس سال تو اصل میں پورا ہی نہیں ہونا تھا یہ. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کے جو ہے نا دے ور ویری ویل گراؤنڈیڈ ان دی ایکچوئل اسپرٹ آف دا ریلیجن. جو جی بالکل. ایک روح ہوتی ہے نا دین کی، ان کو پتہ ہوتا ہے کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے اور کن پر فوکس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اس ٹائم پہ. تو ان پیش گوئیوں کے متعلق پریشان ہونا اس ٹائم پہ بنتا بھی نہیں تھا. انہیں چاہیے جی تھا کہ یہ مستقبل کی جنریشنز کے لیے چھوڑ دیتے کہ جب یہ واقعات ہوں گے لوگ دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ آپ دیکھیں تابعین میں سے اور تبع تابعین میں سے کچھ رائے دینے کی کوشش کی ہے، اب دیکھیں وہ کتنی درست معلوم نہیں ہوتی اور لگتا ہے کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی شاید. نہیں دیکھیے آپ کی بات تو صحیح ہے کیونکہ اگر وہ جو ہم وہ آراء پڑھیں ہمارے جو سیلف ہے ان کی کچھ تو وہ لازمی بات ہے. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو اس ایکسپینس میں اسٹڈی نہیں کر رہے تو پھر آپ کو کھینچتان کی کوئی توجہ تو پیش کرنی پڑتی ہے. اور صحابہ نے شاید صحابہ میں بھی کچھ صحابہ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ فکسیٹ کیا ہے اس ایشو پہ، زیادہ رپورٹ بھی کی ہیں حدیث سے حوالے سے. ٹھیک ہے لیکن دا پوائنٹ از کہ میرا یہ بات تو مجھے انڈرسٹوڈ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اعتراض آتا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی یہ جو آپ جیسے اس کیس پہ بھی وہ جو ہم بات کر رہے ہیں لیول کی اور اسکیل کی، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس کا اینڈ آف ٹائم سے بھی تعلق ہے اور جنرلی بھی تعلق ہے چیزوں سے. اس کو اتنا شاید گرینولرلی ایکسپلین نہیں کیا گیا. کی ہے کچھ لوگوں نے بات کی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کی، لیکن شاید اس کو اتنی پذیرائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہی پرابلم ہے جو مذہبی جو فرقوں میں ہوتا ہے، کسی رائے کو پذیرائی حاصل جو ہے نا اس کی شاید صحیح ہونے کی معیار سمجھا جاتا ہے. تو شاید یہ وجہ ہے کیونکہ ہم نے بہت بار دیکھا کہ ایسی آراء جو کہ ہمیں اجنبی لگتی ہیں اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ چکے ہیں پہلے، ایسا نہیں کہ فرسٹ ٹائم کہی جا رہی ہے، اس کو پذیرائی نہیں حاصل ہوئی، صرف وجہ یہ ہے. تو شاید یہ بھی وہ والا معاملہ ہے. یہ بات درست ہے، اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات متعلق ہو جائے ایک نشانی کے ساتھ نا، پھر ہم صحیح طریقے سے آپ پہ بھی شاید آپ کو بتا پاؤں کہ اس کے بارے میں مثال کے طور پہ صحابہ نے کچھ زیادہ باتیں کی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. انہوں نے غور کرنا مناسب نہیں سمجھا انہوں نے اس چیز کے بارے میں. کچھ صحیح چیزیں ہے. ایسی ہیں جس کے اوپر غور کر کے کوئی باتیں کی ہیں، تو پھر وہاں پر وہ ٹھیک. جب زیر بحث آئیں گی تو ہم بتا سکیں گے ان لوگوں کو جن کو بڑا اصرار رہتا ہے کہ 1400 سال تک لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آئی. تو میں تو نہیں یہ کہہ دیکھیں دین کی تعبیرات کے بارے میں لوگوں کو یہ سوال بجا ہو سکتا ہے کہ آخر روایت سے آپ کیوں ہٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو لوگ اپنا رہے تھے، ان کی ضرورت تھی، انہوں نے پریکٹس کرنا تھا، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج کرنے ہیں، ایمانیات رکھنی ہیں آپ نے. تو ان پر جب کوئی شخص آ کے آج کل کے دور میں نئی بات کرتا ہے کوئی، تو وہ تو اگر اس کے اوپر لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ کسی درجے میں حق بجانب ہوتی ہے، ان کے جوابات دینے چاہیے. پیش گوئیوں کے معاملے میں تو میرا خیال ہے یہ سوال علمی اعتبار سے بھی کوئی بہت زیادہ وقت نہیں رکھتا. پہلے والوں نے بھی ایک مستقبل کا واقعہ پیش آنا تھا نا، اس واقعے کو ایک خاص قسم کی انکرپشن لگا کے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا تھا. اس انکرپشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے اس کی انکرپشن کھلے، اس سے پہلے لوگ اس کو ڈیکرپٹ نہ کر پائیں. پیش گوئیوں کا مقصد ہوتا ہے نا تعالیٰ کیا ہوتا ہی یہ ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مستقبل کی پلاننگ کر سکیں ایگزیکٹلی جان کے کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے، اور یہ ایک اور ویڈیو کا انشاءاللہ ہم بنیاد بنائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں یہود کو مجرم ٹھہرانے کے لیے بھی بیان کی ہیں قرآن پاک میں بھی اور ان پیش گوئیوں میں بھی.
کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جانتے تھے اس بات، ٹھیک ہے، پورے طریقے سے جانتے تھے، تم نے جان بوجھ کے چھپائی ہے لوگوں سے. اور یہ باقاعدہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے جس میں یہود کے علماء اپنے باقی دوسرے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تم جا کے یہ باتیں ان کو کیوں بتا رہے ہو، کل کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گے ہمارے خلاف ان کو. تو انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ انہوں نے یہ باتیں جان بوجھ کے ہم سے چھپائیں اور ہمیں نہیں بتایا. اور ٹھیک ہے، ان کے کچھ لوگ جو ایمان لے کر آئے جیسے عبداللہ بن سلام تعالیٰ تھے اور باقی اور لوگ تھے، ان کے متعلق انہوں نے اپنی سی کوششیں کی ہیں، لیکن جو بڑے ان کے یہود کے علماء آج تک آتے رہے انہوں نے کبھی اس طرف قدم نہیں رکھا کہ بتائیں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے یہ اصل میں فلاں چیز کی طرف اشارہ تھا، یا فلاں حدیث تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ اصل میں بائبل کا فلاں ریفرنس فلاں چیز استعمال ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے بھی، یعنی کہ ایک تو ان کو انکرپٹ رکھا سرٹن ٹائم پہ جا کے کھولیں، اور دوسرا اس لیے کہ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں ایک ہی چیز میں ویو ہو جاتی ہے نا کہ اس سے یہودیوں کو مجرم بھی، ان یہودی علماء کو مجرم بھی قرار دیا جائے جو ان باتوں کو کھل کے بیان نہیں کر رہے. تو میرے نزدیک یہ اس کی انٹرپریٹیشن. ویسے یہ شاید کسی اور ٹائپ پہ پیک کرنے والی بات ہے. یہ اس سارے یہ جو پہلی دونوں جو ہم نے نشانیوں کی بات کی اس کے حوالے سے یہودیوں کا تھے بہت زیادہ کلیئر بھی ہو جاتا ہے نا کہ وہ مغضوب بھی اسی لیے ہوئے تھے کہ وہ انہوں نے دونوں میجر نشانیوں کو ڈسون کر دیا نا. ٹھیک ہے، لوگ تو خیر اس کو اور کانٹیکس میں لیتے ہیں. میں تو مغضوب الضالین کو مجھے پتا اس کا ٹریڈیشنل کانٹیکس ہے، مجھے تو اس سے ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ سیویرٹی آف ٹرانسگریشن جو ہے نا وہ اس سے بھی نمایاں ہو جاتا ہے کہ کرسچینٹی کا کتنا کہتے ہیں. ہمارا تو خیر ہم اپنے بارے میں بحث نہیں کر سکتے ابھی کہ ہم کتنے وہ ٹرانسگریس کیا، ہم نے کیا کچھ کیا، لیکن ان کے حوالے سے یہ چیزیں بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اور وہ تیری بات مجھے اب یاد آ گئی شروع والی کہ ہم اس کو لنک کریں کہ دیکھیں ان سے اگر 2 انبیاء مس ہوئے ہیں نا، وہ بھی پیش گوئیاں تھیں نا ان کی کتابوں میں، پیش گوئیوں کی نوعیت کی چیزیں تھیں. جی تو ہمارے ہاں بھی یہی ہوا ہے، یعنی کہ ہم نے بھی ہمارے دور میں کسی نبی نے تو آنا نہیں تھا، اس لیے اتنا بڑا بلنڈر تو اس امت سے چلے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا امکان ہی نہیں رکھا نا کہ ہو جائے. لیکن باقی جتنے بلنڈر ہم کر سکتے تھے ان پیش گوئیوں کو سمجھنے میں وہ ہم نے کیے ہیں اور اب بھی کرتے جا رہے ہیں. وہ اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی جن چیزوں کے منتظر ہیں آپ وہ کب کی پوری ہو گئی، ختم ہوا قصہ. اب جو ہے آخری اسپرنٹ چل رہی ہے جو 100 میٹر کی اسپرنٹ ہوتی ہے بس، یعنی لیب کے بھی آپ آخری حصے میں پہنچ گئے ہیں اور ابھی جا کے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہوگا. اور وہ لمبے چوڑے واقعات جو سارے کے سارے کئی دہائیوں پہ محیط ہوتے ہیں وہ اب لوگ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی ہونے باقی ہیں اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم نے بھی وہی کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اچھے علماء کو کہ وہ اچھا علم حاصل کریں گے اور ان چیزوں کو ڈیکرپٹ کر کے لوگوں کو بتائیں گے. وہ اگر نہ کریں تو اللہ تعالیٰ وہ بالکل بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے چیز تمہارے حوالے کر دی ہے، اب تم اس نتیجے تک پہنچتی ہو جو اس سے نکلنا چاہیے یا نہیں پہنچتے، فرق کوئی نہیں پڑنا اس سے. وہ چیزیں ویسے ہی ہونی ہے، دنیا نے ویسے ہی چلنا ہے، تم نے ویسے ہی اپنے انجام کو پہنچنا ہے. تو یہ غلطی ہم نے بھی اسی طرح کی. ہم نے بھی ان نشانیوں کو نہیں سمجھا جو ہمیں عطا کی گئی تھیں، انہوں نے بھی ان نشانیوں کو نہیں سمجھا جو انہیں عطا کی گئی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بے دریغ چلتا رہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو 12 حواری ملے صرف، باقی سب نے ان کو جھٹلا دیا اور دیکھیں وہ کیسے 2.5-3 ارب لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں آج. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کیسے تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان اس دنیا میں آباد ہیں، سب ان کے نام لے ہوئے ہیں. تو چاہے یہود مانے نہ مانے اپنی یعنی کہ 0.2% ہے اس وقت دنیا کی پاپولیشن کا ریلیجس اعتبار سے 0.2% ہے. کوئی 31-32% کے قریب عیسائی ہیں، کوئی 25-26% کے قریب مسلمان ہیں. تو اب وہ 0.2% والے مانے نہ مانے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ ایسی چپیڑ ہے جو زمانے نے ان کے منہ کے اوپر لگا دی ہے کہ یار عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہی حکومت کر رہے ہیں، پچھلے 400-500 سال سے حکومت کر رہے ہیں، یہی وہ کنگڈم تھا جس کا وعدہ کیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، یہی وہ دا پروفٹ تھے، یہی فاران میں آنے تھے، آ گئے، قصہ ختم ہوا. ان کی پوری جو تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ایک رائڈر ہے جو سفید گھوڑے کے اوپر ہے اور تمام ان کے منہ سے اس کے جو ہے وہ تلوار نکلی ہوئی ہے اور تمام بادشاہوں کو اس نے قتل کر دیا ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ صدائیں کر رہے ہیں کہ آؤ سارے جتنے بھی جانور ہیں اور پرندے ہیں آ کے ان کا گوشت کھاؤ. تو ایک پوری تمثیل بیان کی ہے نا کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاڑ کے پھینک دیں گے جناب ساری ریاستوں کو جو اس وقت چل رہی ہوں گی بڑی بڑی. تو وہ ہو گئے واقعات منصر شہود پہ آ گئے. اب کوئی مانے نہ مانے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ مسلمانوں کے ذمہ میں بنا ہے کہ تم مانو نہ مانو کہ یہ نشانی پوری ہو گئی نہیں ہوئی، وہ اپنے ٹائم پہ پوری ہوگی، آگے معاملہ بڑھتا رہے گا اور اچانک ایک دن قیامت بھی آ جائے گی. آپ چاہے اس قیامت کے دن کے اوپر بھی منتظر ہوں کہ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی تو دجال نے آنا ہے،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان واقعات کا ایگزیکٹ ٹائم وقوع پذیر ہونا، اس کا آپ کے اعمال سے تو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے نا، کہ اس کی بیس پہ آپ نے اعمال رکھے گا اس وقت میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ یہ تو اس کو جس طرح سے ڈریپ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو ریلیجس تھاٹ نے بھی، کہ وہ اتنی کلیئر تو چیز ہوتی نہیں کہ وہ ہونا دو نہیں جمع چاہیے دو تھا، چار۔ ہونا نہیں چاہیے تھا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن ہوا نا۔ لوگوں نے یہی پتہ نہیں کتنی مرتبہ ریوولٹ کرنے کی کوشش کی کہ او جی مہدی آ گیا، چلو جی، او جی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ تو لوگوں نے تو اس کو اپنے عمل کی بنیاد بنایا ہے نا، حماس نے بھی تو بنایا ہے نا یار۔ جی جی، مطلب سب نے انہیں سب یہ نے بیوقوفانہ چارٹر لکھنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ یعنی کہ ایک فریڈم سٹرگل تھی، الجزائر میں ہوئی، ساری دنیا نے اس کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے، انیشلی ساتھ نہیں دیتے لیکن بعد میں ساتھ آتے جاتے ہیں۔ لیکن یہ غلطیاں ہم سے اسی لیے ہوئیں کہ ہم نے ان پیش گوئیوں کو اپنے عمل کی بنیاد بنا لیا نا، بنانا نہیں چاہیے تھا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ پیش گوئیاں اس لیے عطا ہی نہیں کی جاتی۔ لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ اب یہ بات جب سامنے آ گئی کہ بھئی یہ چیزیں ہو گئیں، تو اب اپنے حکمت عملی کو اس سے ہٹ کے دنیا کے اسباب سے متعلق کر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، وہ دیکھیں کہ دنیا کی سیاست کیا چل رہی ہے، یہاں پر کیا چیزیں پاسبل ہیں، کیا پاسبل نہیں ہے، طاقت کے مصادر اب کیا کیا ہیں دنیا کے اندر، کس طرح ان سے معاملہ کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے سروائیو کرنا ہے۔ اگر ہم انہیں پیش گوئیوں میں پھنسے رہے ابھی تک، تو پھر ہم وہی سوچتے رہیں گے وہ جی ابھی تو تمام دنیا کے اندر اسلام نے پھیلنا ہے، ایک ایک گھر میں جانا ہے، ابھی تو سوائے اسلام کے کوئی دین باقی نہیں بچے گا دنیا کی روح کے اندر۔ تو اس سے ایک طرح کی موٹیویشن آپ کو یقیناً مل جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر وہ موٹیویشن آئسس کی طرح کا بھی رنگ دکھاتی ہے، داعش کی طرح کا، پھر وہ اور بھی جتنے آج کل اس طرح کے نکلے ہیں ساری کی ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن، وہ بھی رنگ اختیار کر جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھے رنگ بھی اختیار کرتی ہے، اس کے نتیجے میں لوگ کئی دفعہ علمی کام کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دین کو پھیلانا ہے، ہم نے اس کے لیے راہ ہموار کرنی ہے، تو وہ کرتے رہیں۔ وہ یہود بھی تو آج تک کر رہے ہیں، وہ عیسائی بھی تو آج تک کر رہے ہیں۔ دان میرا، ہم ایک اور ٹائم پہ اس کو ڈسکس کریں گے، جو ہم نے پہلی نشست میں بات کی تھی۔ دیکھیں ابھی جو ریسنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں نا، اس کے بعد سے میرا پوائنٹ آف ویو اس لیے تبدیل ہو گیا کہ جس طرح ہم اپنے گربان میں جھانک کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ اصل میں مسئلہ ہے کہ وہاں پر بھی یہ جہالت، اسی جو اینڈ آف ٹائم کی فکسیشن ہے، اس کو لانے کی کوشش ہے، وہ وہاں پر بھی یہودیت میں بھی اور نصرانیت میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ کلچرلی ڈفرینٹ ہے، وہ اس کو جن ٹرمز کے ساتھ ٹیبل کرتے ہیں اور وہ جس طریقے سے اس کو پلان کرتے ہیں، وہ بہت ماڈرن طریقہ ہے شاید، ٹھیک ہے۔ ہم ابھی تک الفاظ کا چناؤ ہمارا، وہ ڈائریکٹلی ان الفاظ کو یوز نہیں کرتے جو کہ ریلیجس کینوٹیشن رکھتے ہو، ٹھیک ہے ان کا، لیکن مقصد وہاں پہ بھی ہوئی ہے۔ آپ اگر ان کے جو اچھا مزے کی بات ہے، وہاں پہ جو پریچرز وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی گفتگو تو بالکل ہمارے طرح ہی ہوتی ہے، لیکن جو اس کے مین کہہ لیں آپ وہ ہیں، جو ان کے ایکٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ بڑے ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں، جیو پالیٹکس جانتے ہیں، اکنامکس جانتے ہیں، وہ اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے پہلے میں نے خیر اپنے آپ کو کرٹیکلی دیکھنا چاہیے، اور اس پہ ہم نے بہت زیادہ بات بھی کی، لیکن وہاں پہ بھی یہ چیز بدرجہ ہوتا موجود ہے، اور جس کی وجہ سے آج یہ حالات بن گئے ہیں کہ کل کوئی بھی کھڑاک ہو سکتا ہے ایسا، جس سے تھنگس کین گو ساؤتھ ود ان ڈیز۔ یہ سب کچھ جو چل رہے ہیں فلیش پوائنٹس جو ہیں، ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ وہاں پر بھی یہ چیز، ہاں ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے۔ آپ نے صرف یہودی نصرانی کہہ کے اور کافر کہہ کے صرف اس چیز کو کیا، آپ نے کبھی اس کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کس طرح ابھی تک نہ صرف اس چیز کو کیری کرتے ہیں، ان کی پالیسیز میں یہ چیز موجود ہے، آپ اس کو کبھی کنفرنٹ ہی نہیں کر سکے۔ آپ صرف جسے کہتے ہیں ایک کیا کہتے ہیں فتویٰ جاری کرنے کے لیول پہ رہ گئے، کچھ بھی نہیں کیا کر سکے آپ، کیونکہ آپ ان کو سمجھ نہیں تو ہم سکے لوگ کبھی۔ اپنے انحطاط کے زمانے سے تو گزر رہے ہیں نا ہم، یہ تو حقیقت ہے۔ وہ احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ دیوار بنانا جانتے ہیں اور ہم دیوار گرانا جانتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو آپ چیزیں بیان کر رہے ہیں، وہ ایوولوشنری لیڈر پہ ہم سے آگے اسی لیے نکل گئے نا۔ پچھلے ان کے ہاں رینیسانس ہوئی، ان کے ہاں انلائٹنمنٹ ہوئی، ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ رینیسانس تو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں پہلے ہو گئی تھی، انلائٹنمنٹ تو کوئی نہیں ہوئی، اور پھر ہم ان چیزوں میں بہت پیچھے رہ گئے جن میں وہ آگے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باغیں بھی ساری کی ساری ان کے حوالے کر دی نا دنیا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بڑے اس معاملے میں بے نیاز ہیں۔ ہمیں یہی باتیں ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس کو چلیں ابھی کر دیتا ہوں، مجمل طریقے سے بیان کر دیتا ہوں کہ جو تکلیف اس وقت سے عیسائی گزرے ہوں گے نا، جب اسلام آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، دیکھو ہم اب معاذ اللہ، مطلب بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے خالی کہ اب ہم فاسٹر چائلڈ بن گئے ہیں، اور یہ اب نئے بیٹے آ گئے ہیں اس خدا کے۔
تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی فیلر دے دیا پھر تقریباً 1000 سال کے بعد جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اب جی ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور آپ جو ہے نا وہ فاسٹر، تو وہ دکھ ہمیں بھی پہنچا، اور ہم اسی دکھ کا شکار ہیں، اب ہم جانتے نہیں ہیں، ہم نفسیاتی طور پہ اس دکھ کو بڑا محسوس کرتے ہیں اپنے سولز کے اندر، لیکن ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ وی ہیو فالن آؤٹ آف فیور ود آور گاڈ. اور یہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو چوز کر لیتے ہیں جو اس وقت میں اس کا کام کر سکتا ہوتا ہے. چونکہ عیسائی اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا کام کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں نشت ثانیہ ہوئی، ان کے ہاں یہ سارا کا سارا معاملہ چلا. اس کو پہلے تو ہم نے اپنی نشت ثانیہ سمجھ لیا کہ ہونی ہے، وہ چلے نہ بھی سب سمجھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، جو بھی مقصد ہونا ہے. ہم یہ نہیں دیکھ پائے کہ ہم اب وی آر دا فاسٹر چلڈرن ناؤ، اور وہ جو ہے نا وہ ریئل چلڈرن بن گئے. نہیں، اور اس میں دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ وی ہیو فالن آؤٹ آف فیور اینڈ somebody got back into the ڈرائیونگ سیٹ، اس سے ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیز شاید بعد میں کسی ٹائم پہ ہم کریں گے، دیکھیں اس سے ہر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ایز اے قوم اور اقوام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں، یا آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے سے کوئی تعلق، یہ ہاں دنیا نہیں، کے اس سے تعلق ہے، یہ نظم بڑا سے. اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ لوگ اکثر، اور ہم آگے بھی چیزیں بیان کرنے جا رہے ہیں، اس سے شاید یہ گمان پیدا ہو جائے کسی کے ذہن میں کہ نہیں جی اسلام کے بعد اب عیسائیت جو ہے نا وہ درست ریلیجن بن گیا ہے. نہیں، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ڈیسائیڈڈ کام کر رہا ہوتا ہے، تو یہ پھر وہ جو روایت بھی ہے کہ ان اللہ لا یؤید هذا الدین برجل فاجر، کہ اللہ تعالیٰ تو اس دین کی خدمت فاجروں سے بھی لے لیتا ہے. یہ ایک جی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے وہ کام لے رہا ہوتا ہے جو اس سے لینا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ وہ اس کے بندے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عبادت لینا ہے، ہمارے بندے ہیں یہ، اور وہ ہوتے اصل میں اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے دونوں مرتبہ جب یہود کے اوپر فرسٹ ٹیمپل ڈسٹروائے اور پھر سیکنڈ ٹیمپل ڈسٹروائے ہوا، اپنے بندے دونوں بھیجے. مرتبہ ڈسٹرائرز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہمارے عباد تھے، یہ ہمارے بندے تھے، حالانکہ وہ کھلے دشمن تھے اللہ تعالیٰ کے. جی اس میں کوئی جی شک ہی نہیں ہے، چاہے وہ بابلی ہوں چاہے وہ رومی ہوں. وہ تو جی یہود اللہ تعالیٰ کا دفاع کر رہے تھے، یہودی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مصر تھے، اور رومی تو ان کے اوپر شدید ظلم ڈھانا چاہتے تھے اور ان سے بتوں کی باتیں کروانا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس لمحے جب اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کام کیا لینا تھا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اب یہ نئے جو ہے نا دین آ گیا ہے یا یہ والا دین صحیح ہے، یہ لوگ زیادہ حق کے اوپر ہیں. یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. اچھا، آئی ہیڈ دس ایری فیلنگ، وہ آپ جب یہ بات کر رہے ہیں نا تو آپ سے شاید میں ذکر بھی کیا تھا کہ امریکہ میں جو مارننگ بریک فاسٹ ہوتا ہے، وہ جو دا گروپ دیٹ از بیہائنڈ اٹ، اس پہ ایک نیٹ فلکس کی ڈاکیومنٹری بھی ہے، دا فیملی، جن کی جو بائبل کا ایک اسپیشل ورژن وہ یوز کرتے ہیں، جس میں وہ اس چیز کو باقاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ جو بھیڑیا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو ہم نے اپنا اس سے کام لینا ہے. مطلب وہ لوگ بھی اس پوائنٹ کو اپنے تئیں اس طرح سمجھے ہیں کہ اپنے کام لینے کے لیے آپ کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ گاڈ کا کام ہے. وہ جس طرح آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ملیٹنٹ وہ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی چور ڈاکو چلا جائے لیکن وہ لڑاکا اچھا ہو تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی ہے. یہ سارے اس چیز کو یوز کرتے ہیں اس طرح. یہ ایک پرنسپل ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہیں، بٹ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ان گرینڈر اسکیم آف تھنگس اللہ تعالیٰ بھی کس طرح کس سے کوئی کام لے لیتا ہے. یہ میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی اس حوالے سے. بالکل دونوں ہی نکات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے یہود و نصارہ کے بارے میں کچھ غلط ویوز بنا لیے ایز اے قوم، ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کی اپنی ریلیشن شپ ود گاڈ کے بارے میں. اور دوسرا جی یہی کہ ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دوبارہ اسٹیج پر لے کر آتے ہیں اور اس کو سینٹرل کر دیتے ہیں تمام دنیا کے لیے، تو اس کی ریزنز یہ نہیں ہوتی کہ وہ دین کے معاملے میں کہیں بہت اعلیٰ جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. اس کی ریزنز اور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ کام لینا ہوتا ہے ان سے جو دنیا میں لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پلان بنا رکھا. تو اس کام کے لیتے وقت ان کی کوئی علویت ثابت نہیں ہوتی ہے. یعنی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں عیسائیت کی یا مسیحیت کی نشت ثانیہ تھی جس کو ہم نے مس انٹرپریٹ کیا، تو وہ نشت ثانیہ کے نتیجے میں ٹھیک ہے ان کے ہاں کچھ بہتری آ گئی. یعنی میرے نزدیک تو یہ اصل میں پروٹیسٹنٹزم جو آیا ہے ان کے ہاں، اس سے اس کا آغاز ہو گیا، اور ہم آگے اس کو جی ڈسکس کریں گے. تو جی پروٹیسٹنٹزم نے جو اصولی ان کے مقدمات ہیں عیسائیت کے، ان کو تو بالکل چھیڑا بھی نہیں، ان کو تو یس منوان قبول کر لیا. بالکل. وہی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں بھی خدا ہیں، ان کے ہاں بھی خدا ہیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن کچھ بہتری تو آئی نا. انہوں نے پاپائیت کو ختم کر دیا، انہوں نے جو ہے وہ کتاب کو کہا کہ بس یہ فائنل اتھارٹی ہے، بزرگوں سے دعا مانگنے کو انہوں نے ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ چھوٹی موٹی بہتریاں آتی ہیں امتوں کے اندر، لیکن اس سے یہ کوئی بندہ اخذ نہ کرے کہ ہم یہ کہنے جا رہے ہیں کہ اسلام کے بعد کوئی مسیحیت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنا فیوریٹ بنا لیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. مسیحیوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا،
وہ لے لیے. تو میرے خیال میں شاید اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اور میرے ذہن میں جو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم چیزوں کو جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں ان کو اسی طرح لیں، تو میرا خیال میں جو نیکی اور بدی کا معیار ہے اور جو تقویٰ کا معیار ہے وہ سب اللہ کے ہاں ایک ہی معیار ہے. اس پہ جو پورا ہوتا رہے گا اپنی تعلیمات کے مطابق. اس طرح کے حالات میں تو دیکھیں نا، وہی کسی ایکسیڈنسی ایک قوم کی نہیں ہے، ایک نسل کی نہیں ہے، انڈیویجول کے ایکشن کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا دیں گے. شاید بالکل یہ اس ایسے کو ہی ہے. ایسے اس کو میں پھر اس طرح بیان کرتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ ہم بھی عیسائی بھی یہودی بھی جب اپنی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم میں قسم کا ٹرائبلزم پیدا ہو جاتا ہے. وہ جی سمجھتے ہیں کہ یہودی تو خیر سمجھتے ہیں کہ نسلی معاملہ ہے، چلیں عیسائی ہوں سمجھتے ہیں کہ ایک گروہی معاملہ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ گروہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے معاملات صفاتی ہوتے ہیں، وصفی ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو گروہوں سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں دو جو عالیشان آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک چاہے مومنین ہوں، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے صابئین ہوں، جو کوئی بھی اللہ اور آخر پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا تو آخرت میں کوئی اس کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بار بار بات کلیئر کرتے ہیں کہ گروہی آئیڈینٹی سے باہر نکلو، میرے معاملات جو ہیں وہ صفاتی معاملات سے آگے بڑھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. سو آئی گیس ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کر لی پہلے دونوں سائنس پہ. ٹھیک ہے جی. اب پہلے دونوں نشانیوں کو ہم کلوز تصور کر لینا کہ ان پر ہماری بات ہو گئی. کوئی پوائنٹ رہ تو نہیں ہاں، گیا اور نا؟ اس میں آئی تھنک لیٹس ہوپ اف یو گیٹ سم کامنٹس. ہمارے جو احباب ہیں جو کہ ہمیں سنتے ہیں تھوڑے بہت، ان سے بھی ان سے فیڈ بیک مل جائے تو پھر اس پہ کو دوبارہ ریویو کر لیں گے. ادروائز نیکسٹ سیشن میں تو ہم آگے چلیں گے نا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اگلی نشانی، تھرڈ نشانی کے اوپر بات کریں گے. Alright جی. مے بی فورتھ کی، یعنی کہ تھرڈ اور فورتھ لنک بھی یہاں پہ اس میں تو دونوں اکٹھی زیر بحث جائیں گے. بہت شکریہ جی بالکل. جبران وقت دینے کا. تھینک یو. تھینک السلام یو علیکم. السلام علیکم. فی امان اللہ.